اب غور سے لفظ سنیں اور اس کے بعد تیاری پکڑ لیں۔ اہل شام جن کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اہل اسلام جن سے محبت کرتے ہیں اور پوری دنیا کے مرزائی جن سے ڈرتے ہیں، تشریف لا رہے ہیں جانشین امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین نظوی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كنتم مؤمنين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان ضیاء شمع جمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کبھی آوارہ و بے خان عشق، کبھی شاہ شہان و شیروان عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ،
عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودی بتکدہ تصورات۔ معزز سامعین محترم، تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں میں اور آپ حاضر ہیں اور ہم حضور کی ختم نبوت کے جلسے میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم تصدیق کریں کہ پہلا مجاہد ختم نبوت جس طرز سے میدان عمل میں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلا، ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے، اور پہلے ختم نبوت کے محافظ جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے بلکہ دہرانے کے لیے آئے ہیں کہ انسان نے اپنے کون سے بھی کیسے بھی حفظ مراتب کے اعتبار سے قاعدے اور قوانین بنائے ہوں، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات آ جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرف جنہوں نے خود قانون بنایا کہ آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئی تو پھر اپنا بنایا ہوا قانون توڑا، کہا بدری ہو یا غیر بدری ہو آپ یمامہ پہنچے حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ساروں کے اپنے پروٹوکول ہوں گے، اپنے جناب منصب اور اپنی عزتیں ہوں گی، لیکن جب بات ختم نبوت کی آ جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرح اپنا بنایا ہوا قانون توڑ کر میدان جمامہ میں جانا، یہ سنت صدیقی ہے اور یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور پھر ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ حال وہ یہ کرنا کہ اس جگہ کا نام حدیقت الموت پڑ جائے، اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تمام چیزیں چھوڑ کر، تمام خطرات لاحق کر کے اور تمام لشکر ایک جمع کر کے حضور کے منکرین ختم نبوت، حضور کے دشمنوں کے خلاف بیک وقت چڑھنا، یہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ اور حضور کی ختم نبوت کے لیے صحابہ کہتے ہیں نا، ہم نے اس سے پہلے کبھی اتنی سخت جنگ لڑی اور نہ اس کے بعد کبھی سخت جنگ لڑی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے سے وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے، اس مسیلمہ کذاب ملعون کے ساتھی، اور ادھر سے حضور کے غلام نکلے۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت واشی بن حرب بھی اس مقام میں پہنچے اور حضرت ابو دجانہ بھی پہنچے۔ اور اگر اعزاز کی بات سمجھ لی جائے کہ جناب ہم نے یہ کر لیا ہے بس اب ہمارا کام نہیں بنتا، ایک سوال بنتا ہے بھائی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک کہاں ہے؟ قسطنطنیہ کے دروازے پر، اور جناب حضرت ابو ایوب انصاری وہ ہیں کہ جن کے گھر حضور کی اونٹنی اللہ کے حکم سے آ کے رکی ہے۔ اگر وہ ساری زندگی اپنے دروازے پر بیٹھے رہتے اور کہتے یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ حضور مدینے میں سب سے پہلے میرے گھر میں مہمان ٹھہرے، تو وہ ساری زندگی بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ دین کا مقصد یہ نہیں ہے۔ دین کا مقصد آستانہ بنا کر، دین کا مقصد وہاں بیٹھ جانا یہ نہیں ہے، بلکہ دین کا مقصد یہ ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ انہیں پتا تھا کہ دین کا مقصد کیا ہے، اور اگر دین کا مقصد یہ ہوتا کہ جناب اس جگہ کو اعزاز بنا کر بیٹھ جائیں تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری وہیں بیٹھ جاتے، لیکن حضور کے دین کے لیے قسطنطنیہ آ کر قبر بنوائی۔ اور حضرت ابو دجانہ کہتے کہ میں تو وہ ہوں جن کو حضور نے خود تلوار عطا کی ہے، اور میں نے حضور کے سامنے وہ شعر بھی پڑھے ہیں، کون سے بلا
انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. حضور نے مجھے خود تلوار عطا کی ہے، میں جناب احد والے دن حضور کے سامنے ایسے بھی چلا ہوں. حضور نے مجھے داد بھی دی اور کہا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. یہ ساری باتیں موجود تھیں، لیکن ابو دجانہ یمامہ کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ سب سے بڑا ہے. اور واشی بن حرب جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں ایک مرتبہ سامنے سے دیکھا اور پھر پہنچ گئے یمامہ میں، اور اس نیت سے پہنچے کہ آج اپنے ہاتھوں سے اس منکر ختم نبوت کا کام تمام کروں گا. اور جب پہنچے تو پھر کہا ساری زندگی یہی کہتے رہے. اپنے ہاتھوں سے جب مسلمہ کذاب کو مارا تو پھر ساری زندگی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قیامت والے دن پوچھا کہ تو نے میرے سب سے اچھے بندے کو کیوں شہید کیا، امیر حمزہ کو، کہا میں کہہ دوں گا کہ یا اللہ تیری دھرتی پہ جو سب سے برا تھا اس کو بھی تو میں ہی مار کے آیا ہوں. یہ حضرت واشی بن حرب اور حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ. حضرت براء بن مالک، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے سارے لشکر جمع کیے اور ان پہلے لشکروں کی مٹ بھیر ہوتی رہی مسلمہ کے ساتھ، لیکن بات پھر آ گئی خالد سیف من سیوف اللہ تھا. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرہ. حضرت خالد بن ولید پہنچے جب یمامہ کے مقام پر، اور حضرت خالد بن ولید نے جب صفِ سیدھی کی نا تو ادھر سے بھی نعرہ تکبیر لگے اور ادھر مسلمانوں کے لشکر سے بھی نعرہ تکبیر لگے. پھر بات آ گئی یا محمدہ انصر یا محمدہ انصر یا محمدہ. جب وہ 40,000 کا لشکر قلعے میں بند ہو گیا نا تو یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. پھر حضرت، اور یہ بات یہ یاد رکھنا کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ ہو جائے تو پھر اکیلے ہی کود پڑنا یہ صحابہ کی سنت ہے. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی لکھا نا کہ مجھے بھی کئی مخلص دوستوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں سمجھتے، انہوں نے مشورہ دیا کہ جناب آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، آپ تو بڑے صوفی بزرگ ہیں، یہاں گونڑے میں بیٹھے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کانے کے مقابلے میں مرزے کے مقابلے میں جانے کی. تو فرمایا وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے، اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب وہاں سے چل پڑے گورڑے سے لاہور کی طرف اور مناظرے کے لیے اکیلے ہی چل پڑے. یہ سنت ہے صحابہ کی کہ جب 40,000 کا لشکر قلعہ بند ہو گیا تو حضرت براء بن مالک جب صحابہ جانا قریب جائیں قلعے کے دروازے پر تو وہ اوپر سے آگ پھینکے، اوپر سے جناب کوئلے پھینکے، اوپر سے پگھلا ہوا سیسا اور لوہا پھینکے اور جناب شہداء کی تعداد بڑھتی جائے. حضرت براء بن مالک آ گئے صحابہ کے پاس، کہا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا جی قلعہ بند ہو گیا، دروازہ بند کر دیا ہے. فرمایا اب میں آتا یہ غازی تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. حضرت براء بن مالک آ گئے، کہا مجھے ڈھال پر اٹھاؤ، مجھے ڈھال پر اٹھاؤ. آپ بڑے پتلے جسم کے مالک ہیں، بڑے چھیٹ کے، پنجابی میں کہتے ہیں بڑے چھیٹ کے بدن کے مالک ہیں. اور یہ حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں حضرت براء بن مالک. اور حضرت عمر نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ براء بن مالک کو کسی لشکر کی کمان نہیں دینی، یہ لشکر کو اس مقام تک لے جائے گا کہ واپس بچنے کی امید نہیں بچے گی. اتنے جوش جہاد سے بھرے ہوئے آپ نے فرمایا بھائی ہون گال ساڑھے تے آگئی. یہ حضرت صحابہ کی سنت ہے اکیلے ہی پورے لشکر میں ختم نبوت کے لیے کود پڑنا. آج کہتے ہیں کہ جناب آپ کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آیا ہے. میں نے کہا ہاں سمجھ آ گیا ہے اور براء بن مالک کی طرح آ گیا ہے. ہم نہیں دیکھتے بھی بندہ ہے یا نہیں ہے، ہمارے قائد نے نہیں دیکھا کہ بندوں کا لشکر پیچھے آ رہا ہے یا نہیں آیا. جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات آئی تو ہم گھروں میں سوئے ہوئے تھے، ہمارا قائد اکیلا اسمبلی ہال میں بیٹھا ہوا تھا. یہ براء بن مالک کی سنت ہے اکیلے کود پڑنا. بابا جی کو خطرے لاگ نہیں تھے،
اپنے بھی جناب خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی دشمن اور بیگانے بھی دشمن تھے، لیکن مسئلہ ناموس رسالت کا تھا۔ اکیلے اسمبلی ہال میں بیٹھے ہوئے حضرت براء بن مالک نے کہا اٹھاؤ مجھے، ڈھال کے اوپر اٹھاؤ۔ جب ڈھال کے اوپر اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ڈھال کو اچھالا، اچھال کے 40,000 کے لشکر میں حضرت براء بن مالک مسیلمہ کذاب کے لشکر میں جناب گھسے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ایک ایسے کر کے ایک ایک وہ نیزہ بھی اوپر کرتے نا تو حضرت براء بن مالک کی جناب بوٹی اتر جانی تھی اور ایک ایک جسم کا حصہ کٹ جانا تھا۔ تو اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال پھر براء بن مالک نے 40,000 سے لڑتے ہوئے دروازہ کیسے کھولا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ کہندہ گھر بے کے نہیں، گلنا نہیں، کہندہ آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤس و ربابہ ہے۔ کہندہ کہ اونا کوئی جناب حریصے اور ڈانڈ بیٹھ کر دی قوت نال نہیں بوا کھولیا، جناب لشکر دا حدیقت الموت دا بوا ڈانڈ بیٹھ کر نہ نہیں کھولیا، اقبال کس نہ کھولیا؟ کہندہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، کہندہ انہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قوت نہ کھولیا۔ حضرت براء بن مالک نے 40,000 نہ لڑ دے ہویا جناب قلعے دا دروازہ کھول دیتا، پھر صحابہ نے 40,000 بڑھ کے رکھ دیتا، کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچھڑ دیتا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ، اور ختم نبوت کا مسئلہ ابھی 295 کے ساتھ چھیڑنے کی بھی باتیں ہوتی ہیں، کبھی شکوں کو چھیڑنے کی باتیں کی جاتی ہے، اور کبھی 7B اور 7C ختم نبوت کی جناب شکوں کو جناب تبدیل کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ صدیق اکبر کے غلام اس ملک میں بستے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے غلام اس ملک میں بستے ہیں۔ جب تک ہماری جسم میں آخری سانس بھی باقی ہے، حضور کی ختم نبوت پر اسی طرح پیرا ہوگا جس طرح بابا جی نے فیض آباد میں پیرا دیا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول آج بھی ساڑھے بابا جی کی کیا بات کیا ساڑھے بابا جی کی آج بھی ساڑھے بابا جی کی ساڑھے بابا جی کی جب تک سورج ساڑھے بابا جی کی ساڑھے بابا جی کی جب تک سورج جاگا ساڑھے بابا جی کی ساڑھے بابا جی کی کیا اور ختم نبوت کا مسئلہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس پر 1200 صحابہ یا غوث اعظم ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، 1200 صحابہ، اور حافظ و قاری اس امت کے بڑے بڑے حافظ کا حضرت سالم جیسے حافظ اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے بنایا ہوا قانون بھی توڑا، اور کہتے ہیں کہ 8 یا 9 بدری صحابہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی قربانی کے بعد ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا۔
مجھے یہ بتاؤ بھائی، ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام تقریباً 1200 میل چل کر یمامہ جائیں اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جا کر شدید ترین جنگ لڑیں، اور آج کا مسلمان گھر سے بھی باہر نہ نکلے اور کہے جی میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی جناب حضور کی ختم نبوت کا ماننے والا ہوں، جناب میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ مجھے بتا، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا نہ انہوں نے اپنے بچے دیکھے، نہ انہوں نے اپنا مال دیکھا، نہ انہوں نے صبح دیکھی نہ شام دیکھا، بلکہ ان سے تو پوچھنے والے اس بات پر مجبور ہو گئے، اور یار بتاؤ تو صحیح کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ نہ دن دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو، نہ صبح دیکھتے ہو، نہ شام دیکھتے ہو، نہ شجر دیکھتے ہو، نہ حجر دیکھتے ہو، نہ جناب سمندر دیکھتے ہو، نہ دریا دیکھتے ہو، بتاؤ تو صحیح وہ نبی کی شان کیا ہے؟ کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تھا المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے۔ اور رومیوں نے جاسوس بھی بھیجے، انہوں نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ یہ کون ہے، کیا جناب پریکٹس کرتے ہیں، کرتے کیا ہیں صبح شام، جس طرف آتے ہیں جناب بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، لشکر کے لشکر الٹ کے رکھ دیتے ہیں، یہ ہیں کون؟ تو جناب مسلمان کی تاریخ صرف 2 لفظوں کی ہے جو رومی جاسوس نے واپس جا کر اپنے لشکر میں کہی تھی۔ آج کا مسلمان نہ کمانے سے فرصت، نہ کھانے سے فرصت، جب دین پر بات آ جاؤ چھٹو جی اے تا مولویاں بنایا ہویا اے سن، اور جناب جاسوس جا کے مسلمانوں دے بارے کہندا کی، اور جب میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، ہاں جی جدو تک ایک قوم بیگانی نہیں سی نہ ہوئی نا، اقبال کہندا سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے؟ کہندا تینوں کی پتا ہوئے کہ ختم نبوت دی حفاظت واسطے جان دے یمامہ مزہ کتنا، اور کہنے نا جناب ایک ہی کہنے تینوں کی پتا ہوئے کہ فیض آباد دی ٹھنڈی ہواوت بہ کے ختم نبوت اتے پیرا دین دا چس کیے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ ہاں تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے؟ تو اسی جناب تانوں نہ پتا ہوئے کہ حضور دے دین واسطے میدان اچ آنا کی چاسے، تے پھر تانوں کی ایسی کہہ سکتے ہیں جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ۔ اے ہون محرم شریف گزرے ہون جناب کئی اندر تو 10 دن تا محرم سی، لیکن اسی تا حسینی ہے نا، ہاں جی اسی تا ہر ویلے کربلا سجان نو تیارا حضور دے دین واسطے، ہاں جی اور ساڑھا 10 دن دا بھی نہیں حسین، ہاں جی اسا حسینیت 10 دن دی بیان نہیں کی تھی، اسا تا کہنے ہیں یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزان لا الہ الا اللہ، اور کہنے جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جس کو جاؤ جناب ختم نبوت واسطے اسی توڑے ناڑا لیکن میدان اچ نہیں آ سکتے۔ میں کہا جی کیوں کہنے ہیں جی اوقاف تا مسئلہ، جناب دربار کو واڑے کر لیں گے، اچھا جی کسی اور کو جاؤ وہ کہنے ہیں جی اوقاف دی مسجد ہے، میں کہا جی میری نگاہ کمال ہنر کو، اے تا جناب تو تا حق بول دا نا، اندھی گل نہیں کر رہا، اقبال نے بھی دیکھی نا مسجد۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اقبال نے بھی دیکھی نا مسجد، تو جناب جس طرح آج جناب بڑے بڑے مرکز بنے ہوئے تھے جناب، اور دیکھی تھے انہیں کیا میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی بیگانہ، کہنا ایڈیاں مرمر لا دیتے ہیں، ایڈیاں سلہ لا دیتے ہیں، ایڈے ایڈے بڑے جناب اور منزلہ بڑھا دیتے ہیں، کہنا پھر میں انہوں کی کراں، انہوں کراں تے کراں کی، کہنا میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی بیگانہ، یہ حرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بتخانہ، کہنا اے حرم نہیں ہے، کہنا ایتھے بہ کے گل ہوندی اسلام امن دا درس دیندا، کہندا ایتھے بہ کے گل ہوندی جدو ختم نبوت اُتے ڈاکہ پایا جاوے، او جی انہوں نے ایجنسیاں لے کے آئیاں، کہندا ایتھے بہ کے گل ہوندی او جی یہ 22 کروڑ لے آئیں، تے بابا جی نے کسے نے کیا سی کہ جناب ایک بندہ جناب سادے ہوندے نا پھر کارکنان تا دل دے سادے ہوندے، انہاں کہا جی بابا جی میں نے فلاں بندہ کہندا بھئی تسی 22 کروڑ لے کے آئے ہو، بابا جی نے کہا 10 جلیا سی لین کی کیسا، انہاں کہا ختم نبوت دا پیرا دین تے جناب وزیر دا استعفیٰ دین، بابا جی پھر گل اگلی کرتے سننا، فرمایا پھر اسی تگڑے نہ ہوئے، ختم نبوت یہ شکم بھی بحال کرائے، وزیر دا استعفیٰ بھی لے آئے تے نال 22 کروڑ بھی لے آئے۔
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لنگ تو انہاں دی بھی گئی یار, لنگ تو انہاں دی بھی گئی جڑے اس دن جناب گرم رضائیاں گھر بیٹھے رہے, تے لنگ انہاں دی بھی گئی جڑے قمیضہ لا کے لبیک دے نعرے ہوتے جناب فیض آباد دے پل تے نچتے رہے. لنگ انہاں دی بھی گئی, لیکن ایک دن تا مول پہنا نا, ایک دن تا مول پہنا نا. ہاں جی, او مول کس طرح پہنا کہ جدو یوم ندعو کل اناس بامامہم, جدو اے ہونا تے پھر بابا جی دس کے گیا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. اور ایک گل یاد رکھنا, اے اس مرد کامل دی زبان سے نکڑے کہ جڑے فیض آباد دے میدان وچ سن تے جڑے باہر سن, قیامت تک برابر نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. اس دی وجہ کی ہے کہ ختم نبوت حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دا ہن سمجھ آئی انہاں بنایا ہوا قانون خود کیوں توڑیا کہ اے اعزاز مل جاوے ختم نبوت واسطے کہ قیامت تک وہ برابر نہیں ہو سکتے. اے بابا جی اس دی وجہ نال کہنے سن کہ جناب قیامت تک وہ برابر نہیں ہو سکتے جڑے جناب فیض آباد اندر سن ختم نبوت دی حفاظت واسطے سے جڑے گھر سکتے ہوئے سن, ہاں جی وہ برابر نہیں ہو سکتے. اور اقبال میں مسجد کی گل کرنے لگا سا نا کہ وہ جناب بڑے بڑے خطبہ, بڑے بڑے عمراء اور بڑے بڑے جناب او فلاں فلاں ختم نبوت دی گل آوے تو جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں جناب, لیکن ہم گھر بیٹھ کر, میں کہا اسلام گھر بیٹھ دا سبق نہیں دیندہ, اسلام گھر بیٹھ دا سبق نہیں دیندہ. اسلام کدی بدر اچ لے جاندہ, کدی احد اچ لے جاندہ, کدی خندق اچ لے جاندہ, کدی مراسی اچ لے جاندہ, کدی مستلق اچ لے جاندہ, کدی تبوک اچ لے جاندہ, پھر جا کے کہندہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, ہیں جی اتنی آسان مسلمانی ہاں ہے ضرور مشکل, لیکن اتنی دیر تک یہ جب تک یہ اعلان نہ ہوئے کہ آج قضاء الہی سے دنیا سے رخصت ہو گیا, بس اتنی دیر اعلان دی سی تے پھر تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے. بس دیر اتنی لگ دی, اتنی دیر لگ دی کہ جناب بندہ پیرا دے کے جاوے صحیح, اور روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے. اتنی دیر لگ دی اگر تسی پیرا پتہ نہیں. لوگ کہنے نا جناب او بابا جی نو کیڑی لوڑ پئی سی سیاست جان دی, میں کہ سیاست اچ نہیں آئے, ذرا غور کر کے تھوڑی دیر بیٹھیا کر. بابا جی نے لکھاں دا ایمان بچایا, لکھاں دا ایمان بچایا. ہاں اے سیاست نہیں ہے, لکھاں دا ایمان, اے لکھاں دا ایمان ہے. اگر میں نوے دس کہ ایک پاسے پتہ ہوئے کہ ختم نبوت دے منکر کھڑے اور ایک مسلمان جاوے اس دے دل میں نرم جی گرم گوشہ بھی پیدا ہو جائے کہ جناب نہیں کوئی گل نہیں ہے نا, کم بڑے کرائیں, او تا گیا نا دین دنیا تو, او تا دین دنیا تو گیا نا, اس دی تا دین دنیا برباد ہو گئی. اگر کسی دے دل میں اتنا بھی نرم گوشہ پیدا ہو جائے کہ نہیں جی اے نہ غلط ہویا, اے نہ ظلم ہویا, انہوں نے بھی حقوق ملنے چاہیے دیں. اور جھلیا کائنات سارے دا حق ہے جڑا حضور دی ختم نبوت دا منکرے, ناموس رسالت دا مجرم ہے, اس دا کائنات ہے کوئی حق نہیں. رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. بھائی اللہ تعالیٰ نے مخلوق خود بنائی, ہیں جی خود بنائی, پھر کیا ملعونین اینما سکفوا وخذوا وقتلوا تقتیلا. فرمایا جتھے ملن انہوں مار دیو. کیوں؟ فرمایا میرے حبیب دے دشمن ہیں جی. اور اے یاد رکھنا کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت دا مسئلہ کائنات جدا گانا, کائنات جدا گانا, اس نہ کائنات کی کوئی چیز نہیں لڑ سکتی. اے تا جناب این کعبے دی دیوار ہوئے, اے تا ایتھے کہنے نا جی او جی چرچ کی چند دیواریں گر گئی. میں کہا کمینے حضور دی عزت دے مسئلے تو سانو چرچ سنانا, حضور دی ناموس دے مسئلے تو سانو چرچ سنانا, حضور دی عزت دے مسئلے تو سانو جناب عیسائیاں دے گھر سنانا.
ہاں حضور دی عزت دی پہلے گل کر، قرآن دی عزت دی ناموس دی پہلے گل کر. جے عیسائیاں دے چرچ دیاں دیواراں گلیاں جے سیمنٹ دیاں سن تے اسی کنکریٹ دیاں بنوا دیاں گے. پہلے ناموس رسالت دے پہرے دی گل کر، جے کنکریٹ دیاں سن تے اسی سٹیل دیاں بنوا دیاں گے. لیکن پہلے گل کر ناموس رسالت دی. جے تو انہوں چھڑ کے ان دی گل کرے تو اسی کہنے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا. بھائی تو اے چرچ دی گل کردا، ساڑھا امام دا کہندا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. تو چرچ دی گل کردا، ساڑھا امام دا کہندا کعبہ کتے ہوندا جتے حضور نہ ہوندے. حضور دی عزت نہ ہوئے ہوتے کعبہ کتے ہوئے. میں نہیں کہہ رہا، امام نے کیا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. حضور دی نیند تے نماز باری جاری ہوئے تے حضور دی ناموس تے دو میں جہان نہ مار دئیے. کمال علی گل ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. بھائی تسی ناموس رسالت دے مقابلے چ انہاں نوں روندے ہو، انہاں دی گلاں کردے ہو. حضرت فاروق اعظم جنہاں دے زمانے بکری دا بچہ بھی پیاسا نہ مرے، ہاں جی، اور جناب اتنا عدل دا دور اس کائنات نے اتنا عدل دا دور نہ دیکھا ہوئے. ہاں جی انہاں دے کول بھی اگر عیسائی پادری دا مسئلہ آ جاوے، ہاں جی آکھیا جاوے جناب تواڈے نکے نکے بالاں نے نا انہوں مار دیتا. ہاں جی تواڈے نکے نکے بالاں نے انہوں مار دیتا. اکھے کیوں ماریا؟ اکھے حضور دی گستاخی کی سی. فرمایا اے نہیں اندہ خون دا حساب لے. فرمایا لعان ازل اسلام. فرمایا پتہ لگیا ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور دے ناموس دے مسئلے کتنے غیرت مندن. اور وہ گل ہوں وہ باقی نہیں رہی. ہاں جی ہوں وہ دور نہیں باقی رہا کہ تسی جناب وہ جناب کوڑے والیاں حدیث جناب جھوٹیاں حدیثاں گھڑ گھڑ کے سناؤ کہ وہ مائی کوڑا پھینکتی تھی. آج کل انہوں نے جناب اخبار اور نجران دے عیسائیاں دا خط بھی شائع کیتا کہ جناب میں کہتا ان دی صحت ہوتے بھی گل کر لیندے اور ان دے جناب تحریر ہوتے بھی گل کر لیندے ان دے متن ہوتے بھی گل کر لیندے تواڈے نال بیٹھ کے. کتھے اے لکھیا ہویا کہ جڑا حضور دا گستاخ ہوئے گا جناب ذمی ہوئے یا جناب عیسائی رہن والا ہوئے یا جناب موحد ہوئے، وہ کتھے لکھیا ہویا معاہدے دے اندر یا حضور نے جڑا خط بھیجا اس دے اندر لکھیا کہ اس نو معافی ہوئے گی. اور جھلیا اتھے تا جناب سکا بھائی ہوئے انہوں صرف اتنا اعتراض ہو جاوے. حضرت محیصہ چھوٹے بھائیان اور خویصہ بڑے بھائیان. محیصہ پہلے مسلمان ہو گئے. اے تو اے مسجدہ اے دی صحت ہوتے بھی توڑے نہ گل کر لینے ہیں اور اے بے کے بھی کہ جڑیاں تُسی جھوٹیاں گھڑ رہے ہو نا تو انہوں گل ساڑھے سامنے بے کے آنی کوئی نہیں. تو انہوں اے جناب معاہدہ لبنا نہیں. اے جڑا پاکستان دی ہر اخبار تے تسی چھاپ رہے ہو نا اس دی حقیقت تو انہوں لبنی نہیں. اس دا نہ جناب تو انہوں متن لبنا تے نہ جناب تو انہوں اس دی حقیقت لبنی. اگر لب گئی تو پھر اسی مجرمہ. ہاں تسی حضور دی عزت دے مسئلے جناب وہ خط چھاپتے ہو. اے دیکھ قرآن کہنا نون والقلم وما یسطرون. تو انہوں تو اے چھاپ رہے ہو کلم بعد ذالک زنیم. تو انہوں تو اخبار اے چھاپنا چاہیے سی کہ حضور دی عزت دے مسئلے جڑا حضور دی عزت دے مسئلے دائیں بائیں گل کرے ہو تو حرامی ہے. تو انہوں تو اے چھاپنا چاہیے سی. تسی وہ چھاپ رہے ہو چلو وہ بھی لے آؤ کتنے دکھاؤ تو صحیح ہے کتے اس دی صحت ہوتے بھی گل کر لینے ہیں. اور تسا ایک تماشا بنایا ہویا کہ اسلام ایک یورپ زدہ اسلام گھڑ کے ایک یورپ زدہ اسلام گھڑ کے یورپ کی انکر لا کے یورپ جمیں چاندہ وہ اسلام گھڑ کے جناب تسی پیش کرنا چاندے ہو تو یاد رکھنا ساڑھے مدرسے بھی جائے نکے نکے بال پڑھ دے پہنے جنہوں اے زبانی یاد ہے کہ من سپا نبی جن. ہاں جی ان دی صحت بھی یاد ہے, ان دی روایت بھی یاد ہے, ان دا متن بھی یاد ہے, ان دا حوالہ بھی یاد ہے. ہاں انہوں نے دسن دی لوڑ نہیں پے گی. تسی وہ جھوٹے خط شائع کر کے سمجھ دو کہ ناموس رسالت دے مسئلے نو اسی دبا دیں گے. نہیں نہیں نہیں, ہون تک قوم دے دودھ پیندے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. اب میں گل کر رہا سا پیچھے گل رہ گئی کہ اقبال میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے. اے جناب بڑے بڑے اور جناب یہ اوقاف کی مسجد ہے, یہاں ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات نہیں ہوتی. میں نے کہا پھر وہ مسجد ہے ہی نہیں. ہاں جس میں حضور کی جس جناب اقبال کہتا ہے اگر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب,
اقبال کہندا جے ممبر اور محراب تو حضور دے دین دی اقامت دی گل نہیں آ رہی، اگر حضور دے دین دی ختم نبوت دی گل نہیں آ رہی، ناموس رسالت دی گل نہیں آ رہی، فلسطین دی گل نہیں آ رہی، برما دی گل نہیں آ رہی، شام دی گل نہیں آ رہی، ہون تا پوری قوم کہندی او جناب لبیک والوں کو کہو کہ بجلی کے بل بڑے آ گئے ہیں۔ میں کیا زیادتی ہوئی تو اڑے نال، زیادتی ہوئی تو اڑے نال، ظلم ہویا، بجلی دے بل اتنے نہیں سنانے چاہیے دے۔ جدو تو انہوں ایک ویل چیئر تے بیٹھا بابا جے سمجھاندہ سی کیا ہے جناب یوسف دی قیمت لگے بازار مصر وچ تے رب ادو تک کہت نہیں مگاندہ جدو تک کرو قوم بک نہ جاوے تے تسی کی سمجھ دے سو حضور دی عزت نال ناموس رسالت نال غداری کر کے تسی بچ جاؤ گے؟ ہاں ہجے تک تواڈی جڑی بچت ہے نا اس بابے دی محنت نال لگی پھر دی، ہاں اس بابے دی محنت نال اس نے جڑا ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھایا، اور جڑا خرابی آ رہی اور جنہ دے دلوں میں کوڑ سی نا کہ یہ کیا جناب مولوی نے بنایا پڑتا، ہون روڈ بند کرنے ٹھیک ہے، ہون لینڈ مین نو چنڈا مارنی ہے ٹھیک ہے، ہون ایکسین نو جناب گانا کرنی ہے ٹھیک ہے، ہاں جی ادو اسی ناموس رسالت دے مسئلے جدو کہندے ساں کہ اوے دجوسن اے خبیثن جنہ جناب ناموس رسالت دے مسئلے چاہ کیتا، اسی کہندے ساں ذلیلن جنہ نے ممتاز قادری نو جناب پھانسی دیتی، کہنے نہیں یہ تو محترم جج صاحبان ہیں ملک کے، میں کہا ہون بھی تو محترم وزیر اعظم صاحبان ہیں، ہون بھی تو جناب وزیر اعلیٰ صاحبان ہیں، ایکسین صاحبان ہیں، لینڈ مین صاحبان ہیں۔ اچھا جدو ذات دی گل آوے میٹر دی گل آوے تو ہنوں مسئلہ سمجھ آ جاوے، جدو حضور دی عزت دی گل آوے تو ہنوں مسئلہ سمجھ نہ آوے۔ مارو نہ جفا انہوں جنہوں کہندے سو کہ جناب ساڑھا آوے ہی آوے فلانا تے ساڑھی تبدیلی آوے تے ساڑھا میاں آوے تے فلانا آوے، بلاؤ انہوں جفے مارو، ان کیوں آواز دیں دیو؟ تو انہوں کیا سی کہ جناب ہر چیز دی پناہ دین ہے، ہر چیز دی پناہ ہاں دین ہے۔ وہ کہنے نہیں جناب اسلام اتنے امن کا درس دیتا ہے، سختی کا درس نہیں دیتا، اور جناب یہ علماء نے بنائی میں اتنی سخت باتیں، تو میں کہا ہون تو علماء نے کوئی نہیں فتوہ دیتا بھئی بل ساڑو، ہون تو علماء نے نہیں فتوہ دیتا بھئی میٹر لا دو، ہون تو علماء نے نہیں فتوہ دیتا کہ جناب بل نہ تارو، ہون تو انہوں کے تو یاد آ گیا، ہاں سمجھ آندھی تائیں جو ذات رال بڑھے تے اجے صحیح طرح نہیں بنی ساڑھے مطلب دے مطابق، ہاں حضور دی عزت دے مسئلے تسی اینن جناب روندے ہو، ساڑھے امام نے کیا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہاں اے ناموس رسالت دے مسئلے نو چھڑ کے نا قوم جانا چاہتی سی دائیں بھائی، رب دیاں قدرتاں دیکھو کہ گھیر گھیر کیوں تھے لے، گھیر گھیر کیوں تھے لے، میں نو یہ دسو یار کوئی شے بچی ہے، اے آہسے مادہ دا کوئی شے بچی ہے، گن لائے وہ بھی خاموش چڑھے، جناب کہنے سن نہیں جی آئے روز روڈا بند کر دیں، میں کہا ہون روڈا بند کرنی ہے کہ تو جائز ہو گیا، اوے میٹر واسطے بجلی دے بل واسطے روڈ جبرنی کرنی جائز ہوئے، روڈ بند کرنی روکنی جائز ہوئے، تے جنہ واسطے ساری کائنات بنی، انہوں دی عزت دے مسئلے تسی کیوں جناب چک کر کے بیٹھو، آج لے ان کی پناہ، آج آ جاؤ حضور دے در دے، اے تا مسئلہ ہی کوئی نہیں میٹر، اے تا مسئلہ ہی کوئی نہیں میٹر، اے جناب اے بجلی دے بل جے اسلام آ گیا تے تسی بھول جاؤ گے ہر شے، لیکن نہیں گھر بے کے کہنا اور ٹھیک ہے مولوی گل صحیح کر دیں لیکن ایسا اسلام نہ نہیں کھلونا، آخے جناب پٹرول سستا کراؤ، میں کہا سا کرایا، آخے پھر کراؤ، میں کہا ان نگران حکومت آ گئی، تسی ووٹ دیو لبیک نو تے اگلی باری پھر کرا دینے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اے جناب ساڑھے کارکنان بسانہ لٹک دے ہویاں، او جناب کراچی تو چلے تے جناب گرمی اوپتے جناب سارا کچھ، قوم نو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ آخے کہہ دیں جناب ساڑھے واسطے نکلیں، آخے نہیں جناب رشیا تو جہاز آیا تے سستا ہو گیا، میں کہے ایک اور منگا لو پھر، اور جھلے ہوئے گل نہیں ہے، ہاں جی لوکی مندے زورانو، ہاں چلو ساڑھا مجمع تو آٹے مطابق ہے جناب میڈیا دی رپورٹ دے مطابق 10,000 بندہ، 10,000 بندہ ایک پاسے تے 5 کروڑ 90 لاکھ 99 لاکھ تے 90,000 ایک پاسے انہوں کو سستا نہیں ہو رہا،
صبح شام اچھا ساڑھے کو وسائل بھی کوئی نہیں اسی تے جناب ظاہری طور تے فقیر آدمی جناب اپنی جیباں جو لا کے کارکنان ذمہ داران جیباں جو خرچ کر کے 100 ہزار روپے لا کے جناب اتھو چلن والے بالکل جناب مسکین ہاں لیکن حضور دی عزت دے مسئلے نہیں وہ مسکین مراد ہو نہیں اس مسئلے اسی کہنے ہیں جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا اسی دربار جانا رہے نہیں اسی این کڑیاں پا کے دربار جانے اور اسی جناب سر جھگا کے نہیں جاندے ہاتھ ہاتھے چاہ کے جاندے کیا سا کوئی جو آئے ہائے ہائے کڑیاں تا لگ گئی چکیاں بھی آ گئی قیدی نمبر 804 بھی ہو گیا اور گل قیدی نمبر 804 بھی بڑھ گیا کڑیاں بھی لگ گئی ہاں جی پرچے بھی کٹے گئے سارا کچھ ہو گیا روٹی بھی بند ہو گئی گھر دی ہاں جی دوائی بھی بند ہو گئی سارا کچھ ہو گیا ہاں جی میں نے دسو ساڑھے آستے فخر دی گل لے کہ اسی حضور دے نا تے گئے ہیں تے خالی یہ نہیں کہ روندے باہر نکل کے پریس کانفرنس کی تھی کہ ساڑھی توبہ اسی آج بھی کہنے ہیں حضور دے نا تے دو میں ہتھل منگا پواننو تیار ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور خالی یہی نہیں سارے کارکنان بیٹھے کوئی دنیا دی کسے امبیسی مسلم حکمران یا جناب مسلم ممالک یا کسے غیر دی امبیسی بھی نہیں گیا کہ جناب ساڑھے جماعت دے جناب سربراہ باندن انہاں نو باہر کڑھاؤ جناب بنتا ترلے بھی کرن نہیں گیا بلکہ او گین تا پھر وزیر آباد اس دھجنار گین جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے او تا پھر اس دھجنار گین کے میں جیل بیٹھا سا آکے جناب ہر شے کمی جاوے او میں کیا پڑھے کہنے ہونا کیا آپ صاحب نہ پوچھو انہاں کہا سادو کی جدو تسی پہنچے سو نا تے میرے کوڑ آ گیا تے جناب کمبی جانا میں کیا بڑھیا کیے ہویا کیے اور کیا جناب پوچھو میں کیا کی ہویا انہاں کیا حضور دے غلام چڑھ گئے انہوں نے شاید ہے اور جناب کہنے وہ ایسے کرو کہنے ہماری ریڈ لائن میں کہا اگلے پٹ کے رکھ دیتی ریڈ لائن لبیک یا رسول اللہ لبیک اے نہیں اسی مذاکن کہنے ہیں کوئی مطلب نہیں جیلہ جانا کوئی عیب نہیں لیکن ایک گل ہے کہ گھڑی دی چوڑی تے جانا تے حضور دے نام تے جانا فرق تے ہے نا یار رسول اللہ لبیک لبیک یا 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 رسول آؤ جدو سانو بلایا جانا سی ہاں بھئی جرم کی بے میں کہا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں میں کہا سی حضور دی ختم نبوت دے پرچم نو کہنے تاج دار ختم نبوت زندہ باد اسی جناب پرچم نامو سے رسالت واسطے آیا جو تھے کیا تھا جانا ہونا نا کہ جناب پوری گھڑی دی چوری واسطے آئے مقدر میں قسم با خدا سجدہ شکر ادا کرتا سا جیلے جوی کہ یا اللہ تے 4000 قیدی باندھے اور جناب میں تے ایک اللہ باندھا لیکن تیرا شکر ہے کہ کوئی کسے جرم میں چایا کوئی کسے جرم میں چایا تیرا شکر ہے کہ تو سانو اپنے حبیب دے نام تے لے کے آیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اور ایک گالے نہیں ایک گال اس طرح ہے کہ حضرت جناب حضرت عامر بن فہر نے جدو تیر لگیا نا ہاں جی وہ کافر نے تیر ماریا تے آپ تا جدو فوارے دار خون نکلیا تے آپ نے فرمایا فزتو برب الکعبہ اللہ دی قسم میں تا بازی جت گیا ہاں جی اور جیل ایک جا کے تا لوگ پریشان ہوندے اسی اس واسطے سا کہ ایسا حضور تا دامن پکڑے ہویا اسی ناموں سے رسالت جے جرم میں اگر حضور دی عزت ہوتے پیرا دینا جرم ہے اگر ختم نبوت دی گل کرنا جرم ہے اگر دین نو تخت ہوتے لیانا جرم ہے تے جرم اسی ہر بار کرانگے 100 بار کرانگے سرے بازار کرانگے اگر بیڑا آیا تے سرے دار بھی کرانگے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
اور اے ریت اج دی نہیں ہے، اے لینڈ پچھو چل دی آ رہی. مجاہد ختم نبوت، مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالستار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ہاں جی آپ نو جدو سپریڈنٹ ملیا نا تے جناب آپ نو سزا دیتی گئی ختم نبوت تے اتے پیرا دین دے جرم جناب پاداش. انہوں نے کہا جناب ہے بڑا بڑا جرم ہے، چلو تو انہوں سزائے موت سنا دیا. تے وہ جناب قیدیاں دا لباس ہوندا نا، ایڈے گین جیلن جان دے نو قیدیاں دا خاص لباس ہوندا. تے آپ نو جناب جدو قید سنا دیتی گئی تے آپ نو جناب وزن کیتا جاندا اور قد باپیا جاندا، اور اس تو بعد جدو آپ نو لباس پہنا دیتا گیا. تھوڑے دن بعد جدو اور جناب ڈران واسطے سپریڈنٹ نے اپنے کمرے بلایا نا، انہیں کہا جناب نیازی صاحب آپ کا جناب ڈیتھ وارنٹ آ چکے ہیں. تو نیازی صاحب کیا اے ریت پرانی ہے، اے ریت پرانی ہے. جدو بابا جی نے ایسے اگلی گل سنانا، جدو بابا جی نے لے کے گئے نا جناب کوتوالی تھانے، ادو تو جناب تحریک بھی نہیں سی بنی. اے لوگ سمجھتے ہیں تلیری انج آ جاندی، نا 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 دہاد حق عشق احمد بندگان نے چیدہ خودرا. حافظ شرازی کہندا رب ہے ہر کسی نوں نہیں حضور دی محبت دیندا، چن چن کے بندیاں نوں دیندا. جس ٹائم تحریک بھی نہیں سی، پیچھے جان والا بندہ بھی کوئی نہیں سی، اس ٹائم انہوں نے کیا جناب ایس پی نے انہوں نے کہا مولانا صاحب ہم نے آپ کی ریکارڈنگز بڑی سنی ہے، یہ تقریباً مشرف دور دی گل ہے، ہم نے وہ آپ کی جناب آڈیو ٹیپ سنی ہے، آپ بڑی سخت تقریریں کرتے ہیں، آپ نے مشرف کے خلاف تقریریں کی ہیں. بابا جی میں جھلیا تو وہ آڈیو سنی ہے، ادھر آتے میں لائیو سنا ہوں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی نو پھر انہاں دے ڈران دے طریقے تے نہیں ہوندے نا. ہاں جی اے ڈرانے مختلف طریقے نال، اے تارے عنکبوت دی طرح انہاں دا جاڑ ہوندا نا. اے مختلف طریقے نال جناب اور شاہ صاحب نو معلوم ہے اوتھے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جرنیل اہل سنت نو انہاں نے بلا کے تے جناب سانو بھی سپریڈنٹ دے کمرے وچ بلا کے جناب بڑی کہانیاں سناندے سن. تے جناب واپس نکل کے نا تے ٹھوڈے نال بوا کھول کے کہیدا سی کہ جلے لگ دیو بچے لگ دیو تسی رل کے آؤ، حضور دی ناموس تے حضور دی ختم نبوت تے سودا نہیں ہو سکدا. اور حضرت علامہ اے ریت پرانی ہے، انہاں نو کی پتا ہوئے جنہاں دے جناب نچن والیاں دے پتر تے پھر نہیں نہ کر سکتے. ہاں نہیں آ سکتے، اے کوئی گل نہیں ہے، زبانی کلامی جملہ نہیں جھلیو. اسی تو اے اسی بھی نہیں کیا، اے مالکہ دی مرضی سی، جملہ نکل گیا. واللہ میرا کوئی اس طرح ارادہ نہیں سی، لیکن میں پہلے بعد سے سوچیا بھی گل بن گئی، اے 9 مئی ہو گیا فلانا، لیکن اللہ نو منظور ہی نہیں ہے گل. آزادی دی جنگ لڑنا بچیو ایڈی سوکھی ہوندی تو پھر جناب فضل خیر آبادی دا جسم ایویں کالے پانی نہ گل جاندا. اجے تا 4 دن نہیں گزرے تے جناب امبیسی وچ ملاقات کرے او مری جاندا جے، او اینو پھڑو اے کھوتا بہ گیا جے. میں کہا اے کھوتا نہیں اٹھنا. اے پورے کھوتیاں دی پلٹون انشاءاللہ بہ جانی. اے 12-13 ادھرن تے جناب 14واں ایوے اے سارے کھوتے دی انشاءاللہ پلٹون بہ جانی. اے تو ساتھ دیکھ لیا ملک دے نالے نہ حشر کے کر دیتا، دین دے نالے نہ حشر کے کر دیتا. علامہ عبدالستار خان نیازی انہیں سپریڈنٹ نے کیا انہیں کہا علامہ آپ کے جناب ڈیتھ وارنٹ نکل آئے ہیں، آپ کی انشاءاللہ جلد، وہ کہنے لگا بھئی جلد آپ کو پھانسی کی سزا دی جائے گی. کہ علامہ عبدالستار خان نیازی پتہ نا ایڈا وڈا ترا سی. اے علماء واسطے گل ہے. علامہ جدو عراق گئے نا، عراق علامہ عبدالستار خان نیازی تیاڑا بڑا آپ نے ترہ تے جناب وہ پھر شخصی وجاہت بھی سی. بابا جی فرمانے تھا حضرت عثمان غنی تو بعد صرف علامہ امت مسلمہ میں پڑھیا بھی علامہ عبدالستار خان نیازی جنہوں نے دعویٰ کیتا کہ میں بالغ ہوں، جدو دا بالغ ہویا اس تو بعد کدی غیر مارا مورت نہیں دیکھا. اتنا بڑا دعویٰ. اور بابا جی کہنے سن میں پھر آخری بیڑے حضرت علامہ دے جنازے دے پہنچا کہ آپ دے مرید نے جناب سعودیہ تو کیٹی بھیجی سی، کہنے نا آپ دا چہرہ کیٹی نالو زیادہ سفید سی، اس طرح چمک رہے سی. کیوں نہ چمکے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ہیں جی سب پانے والے پھر پا لیتے ہیں جناب چمک. پھر جناب ساڑھے بابا جی 3 دن تبار پہ رہے ہیں جی سامنے کو جناب لوگوں کے احتیاطی تدبیر. میں کہا سائیں جانن تے گائیں جانن، اسی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں سائیں جانن تے اس طرح جناب. اے تا گل نہیں کوئی نہیں جناب، اے تا گلنا بڑی اگے دیاں. پھر اسی اے نہیں سناندے، اسی گل حضور دی کر دے ہیں. ہاں جی تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا.
حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی جدو عراق پہنچے نا تے ایڈا بڑا ترہ اور جناب اس طرح بنیا کہ ہوتے ایک جناب ساری دنیا تے علماء کٹھے سن، علماء واسطے گل ہے تے وہ کہنے لگا کہ جناب ہر مولانا کو ہر عالم کو ایسا ترہ باندھنا چاہیے۔ نیازی صاحب نے تاریخی جملہ بولیا، فرمایا باندھنا تو چاہیے پھر کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ علامہ عبدالستار خان نیازی ایڈا ترہ بنیا تو جناب سپریڈنٹ نے کیا، علامہ آپ کے ڈیتھ وارنٹ آ گئے ہیں، آپ کو جلد پھانسی کی سزا سنائی جائے گی۔ حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی نے ترہ اتار کے سپریڈنٹ دی میز پہ رکھ دیتا، فرمایا اوے تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، نیازی سر پر کفن باندھ کے پھرتا ہے۔ اے علامہ عبدالستار خان نیازی، اور پھر جدو جیل گئے جناب جدو پیمائش ہوئی وہ کپڑے تے تھوڑے دنہ بعد حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی نے وہ کپڑے تنگ ہو گئے اور سپریڈنٹ کہنے لگا نیازی یہاں جو بھی آتا ہے نا ڈیتھ سیل میں جیسے موت کی چکیاں کہا جاتا ہے، ہاں جی ہمیں بھی شرف حاصل ہوا ہے وہیں رہے ہیں، ہاں جی انہی چکیوں میں رہے ہیں۔ اور جناب انہوں نے کہا جی نیازی یہاں جو بھی آتا ہے نا اس سکڑ جاتا ہے، کمزور بڑے بڑے پہلوان سکڑ جاتے ہیں اور وہ جناب ان کا وزن کم ہو جاتا ہے، سارے بیمار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نیازی کوئی جرم کر کے نہیں آیا، یہ حضور کے نام پر آیا ہے۔ ہاں اے ہوئی ریتے جدو حضور دے غلام نکلن تے درائن کر کے، ہاں جی سر ڈھا کے نہیں، ہاں یہ سر رکھا ہی اس لیے دستار یہ ایک در پر جھکتا ہے بس، وہ اللہ کا در ہے بس۔ اور ہمیں بتا گر گیا ہے ہمارا امام کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو اور جو یہاں نہیں۔ اور اے نمے اسی یوٹیوب دے دین آلے دا نہیں نا، جی انسٹاگرام آلے گوگل آلے، اسی تا قرآن آلے، جی اسی تا حدیث آلے، ہاں اور جناب گھر بے کے گلہ کرن آلے بھی نہیں، اور جناب نتنا میں فتنے برسان آلے بھی نہیں۔ اسا تا دین اس کو لیا جڑا بھاٹی چوک 1000 سال ہو گیا دین اتے پیرا دے رہا، ہاں جی اسی اس بابے دے منن آلے ہیں جس دے بارے اقبال کہندہ سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم۔ اور حضرت داتا علی اجویری کوئی جناب بڑے سامان اور لاؤ لشکر تا لے کر نہیں آئے نا، ہاں جی آدھے فاروق اس جمالش تازہ شد، حق سے حرف او بلند آوازہ شد، پاس بان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب۔ اقبال کہندہ حضرت داتا علی اجویری کو لوٹے بسترے نہیں لے کے آئے، کی لے کے آئے اقبال کہندہ حضور کو نگاہ لے کے آئے، جس بت خانے پائی ہوتے کلمہ پڑھ دے گئے لوگ۔ اور ایک گل امیر المجاہدین بھی، ہاں جی نگاہ عنایت لے کے آئے، ہاں جدھر پھیری ادھر جناب ہیں کفر لرزدہ رہے، ہاں جی اور بڑے بڑے مراکز اور بڑے بڑے لوگ سانوں میں مشورے دیں دیں، لیکن بابا جی نے میں نے کیسی ہو چلیا جتھے اعلیٰ حضرت بریلوی نے بے کے کام کیتا نا دنیا دا، وہ 42 گٹھا ہیں جن تے تقریباً 27 گٹھا ہیں جن، 2.5 مرلے ہوئے آج دے مطابق بھی آئیں جن، ٹھیک ہے 42 ہاتھ حیدر تے 27 ہاتھ حیدر، فرمان لگے ہاتھ اے جڑا ہاتھ نہ پہ جاندہ، فرمایا اتنا تو فرمایا پوری دنیا ہوتے اسلام دا جھنڈا گاڑ کے رکھ دیتا، فرمایا مرکز نہ گلہ نہیں ہوندیاں بندیاں نہ گلہ ہوندیاں جنیاں نہ، تے اسلام جنیاں دا قائل ہے، جگہ دا نہیں قائل جنیاں دا قائل ہے، اسلام جنے پیدا کردہ، اسلام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر نہیں رب کو منگے، ایک عمر منگیا، ایک عمر منگیا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اور صحابہ کرام کی جانے اے جناب آج لوگ پڑھ دینا کاش میں دورے پیغمبر میں بابا جی کے سامنے ایک بندے نے پڑھا فرمان لگے انہاں تا جناب اپنے جگر پگلا کے اونٹھاں دے جناب کلیجیاں جو پانی کڑ کے اوجنیاں جو پانی کڑ کے بھی حضور دا ساتھ دیتا، انہاں جناب بغیر سائے تو ننگے پیرے چل کے حضور دے پچھے چل کے تبوک کے حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت خیسمہ انصاری پہنچے، میں نو اے دس کہ تسی آج ساریاں روٹیاں مانڈے کھا کے جڑے دین دا دعویٰ کر دیں اور باہر نکلن نہیں تیار، او صحابہ دے بارے گلہ کرنگے، او صحابہ دے بارے جناب انہاں دیا شانہ دے بارے گلہ کرنگے کہ جناب ایسے نہیں تھا ایسے نہیں تھا، اور بھائی رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چن لیا،
اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ نے سب نالوں پہلے انہوں نے اپنی رحمت واسطے خاص کیتا، انہوں نے جدو رحمت واسطے خاص کر لیا پھر قیامت تک واسطے وہ نمونہ بن گئے، بلکہ حضرت بلال دے جناب بقول تارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا ازل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت، یا رسول اللہ قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں، ہاں قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں، اتنیاں وڈیاں گلاں کہ اجنادین دے مقام تے حضرت خالد بن ولید دے مقابلے لکھاں دا لشکر اور حضرت خالد بن ولید کو چند ہزار سپاہی، ہاں جی، اور ایسا بھی موقع آیا کہ 60,000 دے لشکر خالد بن ولید 60 بندے کاٹ کے لے کے گئے، سارا دن انہوں نے بندے بڑھتے رہے، شامی 60 سلامت واپس آ گئے، حضرت فاروق اعظم نے پوچھ رہا خالد بن ولید بھئی یہ تو سنگی کیتا 60 بندے کٹ کے لے گئے، اگر سارے شہید ہو جاندے تسی جناب کٹ کے لے گئے تو فرمایا کم من فیتن قلیلتن، کیا کہ جناب قرآن نے جے کیا کہ تسی ایک کو وہ کہتے 1010 دے مقابلے چو تے میں ویکھن گیا سا کہ جناب وہ قرآن ساڑھے بارے اتریا یا کسے اور دے بارے اتریا، جنہ دیاں شانہ اے ہون، انہوں دے بارے کوئی گل کرے، انہوں دے بارے انہوں دی ذات دے بارے کوئی گل کرے، صحابہ کرام دی کیا بات ہے، اور انہوں جڑیاں قربانیاں دیتیاں قیامت تک واسطے کوئی مثال نہیں مل سکتی، ہاں ایمیں نہیں۔ حضرت خزیمہ انصاری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے دا سودا کیتا، آسیدہ آج سارا کچھ پڑھ کے نہیں جناب اسلام اتنے سختی کا درس نہیں دیتا، حدیث سنائی جاوے من سبا نبیًا فقتلو تے کلمہ پڑھ کے کہنے نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، پھر گستاخ رسول کے بارے میں نرم گوشہ، صحابہ تو وہ تھے، سن صحابہ کا ایمان کیا تھا۔ حضرت خزیمہ انصاری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑے کا سودا کیا، حضور نے فرمایا یہاں ٹھہرو میں گھر سے قیمت لے کر آتا ہوں اس کی، جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھوڑے کی قیمت، تو وہ دیہاتی کہنے لگا نہیں حضور آپ نے میرے ساتھ سودا نہیں کیا، حضور نے فرمایا میں نے تمہارے ساتھ سودا کیا، وہ مکر گیا، اتنی دیر میں حضرت خزیمہ انصاری آ گیا، کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ میں نے اس کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا ہے، اور یہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا ٹھہرو میں قیمت لے کر آتا ہوں، تو یہ کہتا ہے میں واپس آیا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ اس نے آپ نے میرے ساتھ سودا نہیں کیا گھوڑے کا، تو حضرت خزیمہ انصاری نے اللہ کی قسم اٹھا دی، کہا یا رسول اللہ کی قسم آپ نے اس کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا ہے۔ یہ ہے صحابہ حضور کا فرمان سنا تو یہ ہے صحابہ، تو حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تو موجود ہی نہیں تھا، تو کیسے کہتا ہے کہ میں نے گھوڑے کا سودا کیا؟ کہا یا رسول اللہ اسی زبان سے سنا رب ہے، اسی زبان سے سنا جنت ہے، اسی زبان سے سنا دوزخ ہے، اسی زبان سے سنا جناب قیامت قائم ہونی ہے، اسی زبان سے آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے گھوڑے کا سودا کیا ہے، میں آپ کی تصدیق نہ کروں؟ اب یہ سنو ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال اور تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، اتھے گواہی دین دے قیامت تک واسطے اصول بدل جاندہ، جڑا ود کے حضور نال پیار کرے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ہر مرد دی ایک بندے دی گواہی ایک برابر ہوئے گی، خزیمہ انصاری دی ایک گواہی 2 دے برابر ہوئے گی۔ پھر خالی گل ایتھے تک نہیں رکی، اسلام نتیجہ دے کے چھوڑ دا، یار دسو بھئی اسلام نو جنہ مٹھ جو دیتے، حضرت عقیل انصاری جے کلو کھجور دیتی تو میں نے یہ دسو اسلام نے انہوں نے چوکھٹ ہوتے لیا کے کیسر و کسرہ دے جناب خزانے دیتے کہ نہیں دیتے؟ انہوں نے جناب حضرت حذیفہ بن یمان اس طرح بحرین دی گورنری لے کے اس طرح نرم نک نال ریشمی نمان نال اس طرح نک صاف کر کے کہندے سن بابا اسلام دی کیا بات ہے، حضور دے دامن کرم دی جناب کیا بات ہے، ابو ہریرہ حضور دے دامن کرم دی کیا بات ہے کہ جناب ایک وقت سی کہ تو مدینہ جناب مدینہ پاک دی مسجد نبی دے دروازے بھوکنا غش کھا کے ڈک پہندا سی، ایک وقت ہے کہ آج حضور دے دامن کرم نہ لگن دی برکت نال آج ریشمی رومال نہ نک صاف کر رہا اے اسلام ہے، اسلام قرض کسے دا نہیں رکھدا۔ اگر امیر المجاہدین نے سارے چوہن قدم بدھا کے بلکہ قدم نہیں گردن بدھا کے حضور دی عزت تے پیرا دیتا تے اسلام نے قرض رکھیا، اسلام نے دنیا تے بھی نہیں رکھیا، جلے ہو بندے اتنے بھیج دیتے کہ لوگ بندے نہیں بندیاں دے بارے سوچتے رہے، بندہ کس مقام دا سی یہ نہیں بندے کتنے آگے نہیں سوچتے رہ جان۔ ہاں میں نے کوئی آگے کہندا او جناب جنازہ بڑا بندہ سی، میں کہا جھلیا وہ بندہ بھی بڑا بڑا سی۔ ہاں بس سانو اللہ تعالیٰ
سانو اللہ تعالیٰ حضور دی ختم نبوت واسطے ناموس رسالت واسطے اس طرح جس طرح بابا جی سانو دس کے گئے اسی طرح ہی جناب دل جمی نال اسی طرح ہی جناب ذوق و شوق نال بلکہ جدو کیا جاوے کہ جناب فورسز آ گئی ہیں تو فرمایا ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہاں جدو سختی بدے تو بڑھتا ہے شوق ان کی نہیں سے. ہاں جدو این کال کے کار بدے تو پھر این ہی کیا کہ جناب ہم وہ کہا نہیں مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر صحابہ یمامہ گئے. ہاں جی جس ڈال پر بیٹھ کر حضرت برا بن مالک قلعے کے اندر گئے وہ ہے مستند رستے. ہاں جی اور جس رستے پر چلتے ہوئے خالد بن ولید نے کیسر و کسرا کی جناب سلطنتیں اکھیڑ کے رکھ دی. جس رستے پر چلتے ہوئے حضرت کاکا نے شیر کے منہ میں ہاتھ دے کر اس کے جبڑے توڑ کے رکھ دیے. ہاں جی جس رستے پر چلتے ہوئے جناب یوسف بن تاشفین نے پیچھے خط لکھ کر الفانسو کو اپنی سوچ سے بھی پہلے بھگایا. اور جس رستے پر چلتے ہوئے صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر بیٹھ کر بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گیا. اور جس رستے پر چلتے ہوئے بابا جی فیض آباد پہنچے اور جس رستے پر چلتے ہوئے حضور کے دیوانے وزیر آباد پہنچے یہ ہے مستند رستے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر رسول اللہ لبیک لبیک